سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج پھر تقریر کا جو عنوان ہے وہ توبہ ہی ہے۔ پچھلی بار ہم نے سنا کہ کس طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص نے وصیت کری کہ بڑا گناہگار شخص تھا، بڑے گناہ کیے، اور جب آخری وقت اس کا آیا تو اس نے سوچا کہ اپنے گناہوں کے بدلے میں جو میں سزا پاؤں گا اس سے میں بچ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ جب میرا آخری وقت آ جائے، یعنی جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دیں، اور جب جسم کو جلا کر رات کو بھی ایک ساتھ اکٹھا مت رکھنا بلکہ اس کو ہواؤں میں اڑا دو، کیونکہ جس عذاب کا میں مستحق ہوں، جو عذاب مجھے ملنے والا ہے، اب اس عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہرحال اس کا انتقال ہوا، اس کے بچوں نے یہی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکایت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے بچوں نے چنانچہ اس کو جلا دیا اور راکھ منتشر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تمام راکھ اکٹھا ہوئی، پھر جیسے باس بادل کو کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مارنے کے بعد نکال، ویسے کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یہ کام کرنے کے لیے تجھے کس نے مجبور کیا؟ اس شخص نے ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، جو میرے اعمال تھے وہ میرے سامنے تھے، وہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں شرم محسوس کر رہا ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس شخص کو بخش دیا۔ محترم بزرگ دوستو، ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کو موت کا وقت متعین تو ضرور ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ موت کب آئے، صبح آ جائے، شام کو آ جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ خواب غفلت میں کب تک ہم لوگ جیتے رہیں گے؟ اور یہ سوچ کر جینا اور یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ میں آج گناہ کر لوں کل توبہ کر لوں گا، یہ توبہ کے ساتھ مذاق، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کے 3 احکام ہیں۔ حضرت ابو القاسم بن قصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب قشیریہ میں لکھا کہ توبہ کے 3 درجے، پہلا ہے توبہ، دوسرا ہے انابہ، اور تیسرا ہے اوبہ۔ جو بندہ گناہوں سے ڈر کے اور اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرتا ہے، یہ اس کا پہلا درجہ ہے، اس کو اوبہ کے توبہ کے۔ اس کا دوسرا درجہ انابہ ہے، اس میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، جنت کے لیے، یہ سارے معاملے دیکھ کر توبہ کر لینا، اس کو انابہ کہتے ہیں، یہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ اور پھر توبہ کرنا فقط اس لیے نہ جنت کی طلب ہو اس میں، نہ آخرت کے ثواب کی نیت ہو، اور صرف اس لیے توبہ کر لے بندہ کہ اللہ میں کتنا گناہگار تھا، میں نے کتنے گناہ کیے، لیکن تو کریم، تو نے میرا رزق بند نہیں کیا، میں اتنا گناہگار ہوں، فاسق اور فاجر ہوں، لیکن تو نے دنیا میں میری عزت بنائی ہوئی ہے، میں اتنے گناہ کرتا رہا، لیکن تو ستار میرے گناہوں کی ایک کوشش کرتا ہے، حضر ڈالے ہوئے، صرف اللہ کے حیات کا سوچ کر توبہ کر لینا، اس کو اوبہ کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا درجہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایسا معاملہ شروع کی، زندگی بدل گئی۔ پچھلی بار آپ نے سنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا
کہ کیسے ان کی زندگی چھوڑ کر فقیری اختیار کری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر و بر کو بادشاہی عطا فرمائی۔ اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا۔ آج ایک اور کامل اولیاء اللہ بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بشر الحافی عراق میں ان کا، بغداد میں ان کا مزار ہے، نشان آج بھی موجود ہے اور لوگ آج بھی وہاں سے فیض لے رہے ہیں۔ حضرت بشر الحافی کا جوانی کی عمر ہے، دین سے کوئی رغبت نہیں ہے، فسق و فجور میں ہے اور نشے کی بھی حالت ہے۔ ایک روز وہ نشہ میں تھے، باہر نکلے، ان کو ایک تختی نظر آئی زمین پہ پڑی ہوئی، اس پہ اللہ لکھا۔ بشر الحافی نشے میں تھے لیکن اس تختی کو اٹھا لیا۔ امام سعیدی فرماتے ہیں کہ اس دن بشر الحافی خود کہتے ہیں کہ میری کل متاع 5 درہم، یعنی اتنا ہی پیسہ میرے پاس۔ گھر گئے، اس تختی کو رکھا، بازار گئے، اس میں سے 4 درہم کی کستوری خریدی، 1 درہم کا گلاب جل خریدا اور گھر آئے، اس تختی کو جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا اسے گلاب جل سے دھویا اور اس پہ کستوری لگائی اللہ کے نام پر اور اس کو باادب مقام پہ رکھ دیا۔ صرف اتنا سا عمل کیا، رات بشر الحافی سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر الحافی تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں تیرے نام کو دنیا میں عزت والا بنا دوں۔ تو نے میرے نام پہ خوشبو لگائی ہے، میں تیرے نام کو وہ برکت عطا کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرے نام کا لے کر دلوں کی طہارت حاصل کرتے رہے۔ بشر الحافی نکلے، زندگی بدل گئی، زہد اور ورع کی زندگی شروع ہو گئی۔ زندگی بھر پھر ننگے پیر رہے اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے توبہ نصیب ہوئی تھی اس وقت میں ننگے پیر تھا، اب توبہ کی حالت میں ہمیشہ ننگے پیر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جب بشر الحافی بغداد کی سڑکوں پہ گھومتے تھے تو گاؤں کے جو جانور تھے وہاں گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر الحافی ننگے پیر گھومتا ہے، کہیں غلاظت اس کے پیر میں نہ لگ جائے۔ جس رات بشر الحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، اس روز ایک اللہ کے بندے نے دیکھا کہ گلی میں گوبر پڑا ہوا، اس نے ایک چیخ ماری اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے بشر الحافی کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب تک زندہ تھے، جب تک گاؤں کے جانور گلی میں کوٹا نہیں کرتے تھے، گوبر نہیں کرتے تھے۔ بشر الحافی گئے اور جب ایک نے خواب دیکھا تو بولا کہ بشر الحافی جو فسق و فجور میں تھا، جس نے توبہ کر لی تھی، ان کا کیا حال ہوا؟ تو بولا اللہ تبارک و میں وہاں سے دیکھا میں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور فرشتوں کو کہا کہ جو میری یاد میں کھانا چھوڑ دیا تھا جس نے، اس کو تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ یہ بشر الحافی کا مقام پیدا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو مطالعہ کریں تو بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ انہوں نے کہا کہ ارادہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آبائے دین کو چھوڑ کر لوگ ان کی امت میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ عمر اپنے گھر کی بھی خبر لیے؟ بولا کیا مطلب؟ تو مطلب تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسی دین میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹے، گھر پہ پہنچے۔ جب گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ ان کے بہن اور بہنوئی سورہ طه کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، اپنے بہنوئی پہ حملہ آور ہوئے، ان کی بہن دفاع میں آئی اور جب ان کی بہن دفاع میں آئی تو ان کے چہرے پہ بھی حملہ ہوا۔ ان کی بہن نے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ عمر تو نے بڑا ظلم کیا۔ ان کو کچھ احساس ہوا، بولا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جو بولے قرآن کے اوراق ہیں۔ بولا لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھتا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا نہیں عمر، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ سدھانت ہیں، تم پاک نہیں ہو، پہلے غسل کرو پھر سماجیوں میں تمہیں قرآن دوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کے یہاں غسل کیا، قرآن لیا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کری، تو جب اس مقام پہ پہنچے، ایک آیت پہ پہنچے تو دل کی کایا پلٹ گئی، وہیں سے تلوار ہاتھ میں لی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر تھے، وہی مقام تھا مسلمانوں کے ملنے کا۔ تقریباً 30-39 لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت۔ لوگ بڑا ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، مسلمانوں کو کھلے عام اذان نہیں دینے دی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو کسی نے کہا کہ حضور عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ پوری ایک فوج کے بعد تھا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، دیکھتے ہیں ارادہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے جو مانگا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کس لیے آئے ہو؟ بس یہ جملہ سننا تھا اور جو نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو جواب دینے کی ہمت نہیں رہی، اور تلوار پھینک دی اور کہا آقا آیا تو قتل کرنے کی نیت سے تھا، آیا تو شکار کرنے کی نیت سے تھا، لیکن چہرہ مصطفیٰ نے خود شکار کر دیا۔ تلوار قدموں میں پھینک دی اور کہا آقا مجھے پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو کہا کہ آقا آپ اذان اور نماز بیت ارقم میں نہیں ہوگی، چلیے نکلیے اور خانہ کعبہ میں چلیے اور برسر عام اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے خانہ کعبہ میں، اور مسلمانوں نے پہلی اذان حضرت عمر فاروق کے جاوازی میں حضرت کعبے کے اندر دی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے کو بتاتی ہے کہ کہاں وہ عداوت کی زندگی کہ تلوار لے کے قتل کرنے نکلے، اور کہاں یہ مقام کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ بن گئے، جب ان کی تربیت ہو گئی، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے سچے غلام بن کر ان کے جانثار بن گئے، تو انہی کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن ختم نبوت مجھ پہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی کے لیے فرمایا جاتا ہے الحق کو ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان سے رب بولتا ہے۔ انہی کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا، کہاں وہ مقام ہے اور کہاں یہ درجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا واقعہ، حضرت عمر فاروق خلافت میں بیٹھے اور کیسر و روم فتح ہوا، کیسر و کسرا فتح ہوا، مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، مسجد نبوی کے سامنے ڈھیر لگ گیا مال غنیمت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کے آس پاس گھوم رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، صحابہ اکرام اور لوگ بھی کھڑے ہیں مال غنیمت میں، کیا امیر المومنین آپ مال غنیمت میں کیا چیز تلاش کر رہے ہو، بانٹ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے وقت میرے آقا نے سراقہ کو فرمایا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کسرا و ایران کے شہنشاہ و ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا آج فتح ہوا ہے، لگ بھگ 17 سال کے بعد ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو لوگوں نے اعلان کیا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے انعام۔ سب لوگ نکلے، بہت بڑا انعام 100 اونٹ۔ وہ ابھی یہاں پر پہنچے تھے اور وہ یہ بھی مسلم اور بخاری کے متفق علیہ حدیث کہ آقا علیہ السلام ابھی غار میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ہی تھے کہ سراقہ پہنچ گئے۔ اس وقت بہت بڑے زیادہ بات ہو سراقہ، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کر کہا کہ آقا سراقہ آ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ کیوں آئے؟ کہا کہ آپ کو گرفتار کر لوں گا
تو میری پوری حالات بدل جائیں گے کہ 100 اونٹوں کا انعام دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک توجہ کی, بس یوں دیکھا تو اپنے گھوڑے سمیت پیروں تک پتھر میں گڑ گئے. سراقہ ایک توجہ تھی, اس نے توبہ کر لی, کہا آقا مجھے معاف کیجئے, میرا گھوڑے کو مجھے نکال دیجئے, میں ان سے کہوں گا کہ ادھر نہیں, اور کلمہ پڑھ لیا. غریب آدمی ہوں, مقدر بدلنے آیا تھا, کلمہ پڑھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توجہ کی, گھوڑے کو نکال دیا. ایک توجہ سے گھوڑے کو دھسا دیا, ایک توجہ سے گھوڑے کو نکال دیا. تو کوئی کافر آ بھی جاتا تو کیا حضور کو گرفتار کر لیتا؟ یہ ایک مثال دے دی, یہ کافی. پھر وہ جانے لگا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سراغا کہتے ہو کہ میں غریب آدمی ہوں, لیکن میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا اور ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بات ہو گئی. 10 سال مدینہ کے گزر گئے, 2.5 سال صدیق اکبر کی خلافت کے گزر گئے, 10 سال فاروق اعظم کی خلافت کے آ گئے, اتنا زمانہ گزر گیا. لیکن وہ جملہ تھا, کسرا اور ایران فتح ہوا, مال غنیمت کا ڈھیر آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے آس پاس گھوم رہے ہیں, کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں. لوگوں نے بولا کیا بات ہے؟ کسرا اور ایران کے شہنشاہ کنگن ڈھونڈ رہا ہوں. ایک شخص جو ایران اور کسرا گیا ہوا تھا جس میں کنگن دیکھے تھے, وہ صحابی آگے بڑھے, انہوں نے مال کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا اور کہا یہ کسرا اور ایران کے کنگن ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضرت سراقہ کو بلایا, اور حضرت سراقہ کو بلایا اور کہا کہ سراقہ اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن پہنا ہے. سونے کے کنگن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت کے دور میں کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کے بازار میں گھوم نہیں سکتا تھا. حرام ہے مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا, کوڑے پڑتے تھے. وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع صحابہ میں اپنے ہاتھ سے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا. بولا کہ کسی نے پوچھا کیا ہے, تو ان دیکھو مرتبہ ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے کہا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, میں کیا جانوں. مردوں کے لیے حرام مصطفیٰ کر کے گئے تھے, تو سراغا کے لیے حلال بھی وہی کرتے گئے. جو حضور کی زبان سے نکلا وہی ہمارے لیے شریعت. محترم بزرگوں, دوستوں, اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرو, اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرو. اور آج کل تو پورا ورلڈ کی سارا علم آپ کی جیب میں آ گیا ہے, اس موبائل کا صحیح استعمال کرو آپ. اور جب آپ اسلام کی ہسٹری جانو گے تو اپنے آپ میں فخر محسوس کرو گے. جب فخر محسوس کرو گے تو مسلمانوں کا وہ سنہرا دور آپ کو واپس آتا ہوا نظر آئے گا. پھر آپ اسلام کے لیے کام کرو گے, گناہوں کے لیے گناہوں چھوڑ دو اور ہر نیک کام کے لیے مستعد ہو جاؤ. روزے کا وقت ہے تو روزے کے لیے مستعد ہو جاؤ, نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے مستعد ہو جاؤ, اچھے کام کا وقت ہے تو اچھے کام کے لیے مستعد ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم عطا فرمائے.